الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکة غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون۔ ناظرین کرام، پروگرام آداب زندگی میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کس انداز میں آداب سکھائے، اخلاق سکھائے، جس کی وجہ سے وہ صحابہ ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کے کامیاب مربی بن گئے، جنہی سے دنیا ادب سیکھنے لگی، جن کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا والے آپ کے اخلاق کے ذریعے سے اسلام میں فوج در فوج آ گئے۔ کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اخلاق بنائے، آداب بنائے، مجھے اور آپ کو سیکھنا ضروری ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ادبوہم وعلموہم، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو ادب سے آراستہ کرو، علم سے آراستہ کرو۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی، ادب ہمیں سیکھنا ہے، وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سیکھنا ہے۔ پیارے نبی نے اپنے پیارے صحابہ کی کیسے کیسے تربیت کی ہے، معصوم سے بچوں کی تربیت پیارے نبی نے کیسے کی۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے صحابہ کی مجلس جمی ہوئی ہے۔ پیارے نبی نے سارے صحابہ کے سامنے ایک سوال پیش کیا، کہا کہ اے میرے صحابہ، ایک درخت کی مثال مومن کی طرح ہے، ایک درخت کی مثال مومن کی طرح ہے، یعنی جس طریقے سے مومن سراپا ساری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ درخت بھی پوری طریقے سے لوگوں کے لیے نفع بخش ہے۔ اب صحابہ اکرام سوچنے لگے وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کی سوچ، صحابہ کا فہم جنگلوں میں چلا گیا کہ وہ کون سا درخت ہے۔ تلاش کرنے لگے، صحابہ کو کسی کو یاد نہیں آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے، آپ ہی بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ دور جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے آس پاس میں جو درخت ہے، کھجور کا درخت، وہی درخت ہے، ایک مومن کی مثال ہے۔ مجلس ختم ہو گئی، سب چلے گئے۔ تو گھر میں جانے کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنے والد عمر رضی اللہ عنہ سے، ابو جان، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا اس درخت کی مثال کے بارے میں، ابو جان میرے دل میں بات رہ کے آ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ درخت کھجور کا ہی درخت ہے، لیکن ابو جان، میں اس لیے زبان نہیں کھولا، وہاں پر کبار صحابہ موجود تھے، وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے، وہاں پر آپ موجود تھے، وہاں پر علی و عثمان موجود تھے۔ ایسے کبار صحابہ کے درمیان میں زبان کھولنے کو ادب کے خلاف سمجھ گیا۔ اللہ اکبر۔ کس نے سکھائی یہ آداب؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو۔ معصوم سے بچے، ان کے ادب کیسی تربیت ہو رہی ہے۔ آج ہماری اولاد کو اسی تربیت کی ضرورت ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے پیارے اور معصوم سے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات گزاری۔ رات میں سونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے وضو کا پانی کا انتظام کیا۔ ضرورت کے لیے جو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اس پانی کا آگے بڑھ کے میں نے انتظام کیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا معصوم سا بچہ ہے، اتنی رات کو اٹھا ہے اور اٹھنے کے بعد میری خدمت میں اتنا جذبہ رکھتا ہے۔ پیارے نبی نے کہا سل، مانگو، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو، تمہاری مانگ پوری کی جائے گی۔ اس لڑکے نے کیا مانگا؟
میں اور آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟ اللہ اکبر. اس لڑکے نے جو مانگا وہ ادب کس نے سکھایا میرے بھائی؟ اس نے کہا، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسألک مرافقتا فی الجنہ، اے اللہ کے نبی دنیا کی کوئی خواہش نہیں، اگر چاہیے تو مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے. اللہ اکبر. کتنا پیارا سوال اور کتنا پیارا جواب. اللہ اکبر. پیارے نبی نے کہا بچہ ہے، کوئی چاکلیٹ مانگے گا، کوئی کھجور مانگے گا، کوئی اور چیز مانگے گا، اس لیے پیارے نبی نے وہ سوچا تھا. پیارے نبی نے کہا بیٹا کوئی اور چیز مانگو. ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی دنیا کی کوئی نعمت مجھے نہیں چاہیے، بس آپ کی رفاقت مجھے جنت میں مل جائے تو میں اس دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان سمجھ جاؤں گا. اللہ اکبر. پیارے نبی نے ان کو ایک فارمولا بتایا جو مجھے اور آپ کو اپنانا ہے. کہا کہ میری رفاقت چاہتے ہو، تمہارے لیے ہی نہیں میری ساری امت کے لیے یہ پیغام ہے. فَأَعِنِّي عَلَىٰ ذَلِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، کثرت سجود کے ذریعے سے تم میری مدد کرو. یعنی میں تو دعا کر دوں گا آپ کے لیے، لیکن آپ کو بھی عمل کرنا ہے. کثرت سے اللہ کے سامنے نفل نمازیں پڑھو. ان نفل نمازیں تمہارا کثرت سے پڑھنا جنت میں میری رفاقت تمہیں نصیب کروائے گا. صلوات اللہ وسلامہ علیہ. اس واقعے سے ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کرنے والی شخصیت کون تھی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہی نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی. یہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. راستے میں جا رہے تھے پیارے نبی کے ساتھ. راستے میں کھجور پڑا ہوا نظر آیا. معصوم سا بچہ تھا، کھجور کو اٹھا لیا اور منہ میں ڈال لیا. پیارے نبی نے کہا کخن اما علمت انا لا ناکل الصدقہ، اے حسن کیا تم نہیں جانتے اس کھجور کو تھوک دو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے صدقے کا مال اور زکوٰۃ کا مال کھایا نہیں کرتے، آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اب نہیں معلوم یہ کھجور جو گرا ہوا ہے وہ کھجور یا صدقے کا ہے یا زکوٰۃ کا ہے یا کسی اور کا ہے، پتہ نہیں، شک ہے، اس لیے تھوکنے کی تعلیم دی. یہ نہیں سوچا کہ معصوم سا بچہ چھوڑ دو، ایسے نہیں. اللہ اکبر. کس نے تربیت کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسے تربیت کی؟ اللہ اکبر. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں کسی اہم کام کے لیے روانہ کیا. اللہ اکبر. وہ کام سے فارغ ہو کے آئے. جب ماں کے پاس پہنچا، ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس، تو ماں نے پوچھا بیٹے کہاں گئے تھے؟ لڑکے نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کام لگائے تھے، اس کام پہ جا کے میں آ رہا ہوں، اس لیے مجھ سے تاخیر ہو گئی. ماں نے کہا وہ کیا کام ہے بتائیے بیٹا، وہ کیا کام ہے بتائیے بیٹا. بچے نے کہا ہوا سر لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ماں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے. اللہ اکبر. ماں کہتی ہے، ماں سے جو بچہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، یہ راز میں راز رکھنا چاہتا ہوں، تم میری ماں ہو صحیح لیکن ماں کے رہتے ہوئے بھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ماں سے بھی کہنا نہیں چاہتا. دیکھنے میں واقعہ چھوٹا ہے، کتنا بڑا میسج مجھے اور آپ کو دیتا ہے یہ واقعہ. آج ہماری اولاد کہاں چلی گئی؟ غیبتیں کرتی ہے ہماری اولاد، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، جس کی وجہ سے خاندانوں میں نفرتیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ معصوم سے بچے کی تربیت کس نے کی؟ اللہ کے بندو. اس معصوم سے بچے کی تربیت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انوکھے انداز میں تربیت فرمائی کہ وہ ماں کے ساتھ بھی پیارے نبی کے راز کو افشا کرنا صحیح نہیں سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے کیے، ان کے اندر اخلاق آداب کو ڈالنے کی کوشش کی. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کا ادب ملاحظہ فرمائیے، کیسے آداب والے انسان تھے وہ. کسی نے ان سے پوچھا اے عباس آپ بڑے ہیں یا محمد بڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں؟ جواب پہ غور کیجئے، کیا جملہ کہتے ہیں؟ ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ. اللہ اکبر. کیا کہا؟ وہ اکبر منی وانا ولدت قبلہ، وہ مجھ سے بہت بڑے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ میں ان سے پہلے پیدا ہو گیا.
اللہ اکبر۔ اخلاقی اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، مناقب کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عمر کی بات کر رہے ہو، عمر میں تو کیا ہے، میں پہلے پیدا ہو گیا اس لیے میں عمر کے اعتبار سے بڑا ہوں۔ یہ ادب ہے صحابہ کا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی معنی خیز جملہ انہوں نے کہا۔ صحابہ اکرام جس طریقے سے ادب کو سیکھے تھے پیارے نبی سے، اپنے آنے والی نسلوں کو اور اپنے خاندان والوں کو بھی ادب سکھانے کی بڑی کوشش کی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کیے۔ جب راستے میں گزر رہے تھے تو پیارے نبی سے ملاقات ہوئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جابر شادی کیے ہو کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی ہاں میں نے شادی کی ہے۔ کہا کس سے؟ باقرہ سے شادی کیے ہو یا بیوہ سے شادی کیے ہو؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے بیوہ سے شادی کی۔ پیارے نبی نے کہا باقرہ سے کرتے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اصل بات یہ ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور میری کئی بہنیں ہیں جو چھوٹی عمر کی ہیں۔ اب میں نے سوچا کسی بیوہ عورت سے شادی کروں گا تو وہ بیوہ عورت میرے گھر میں آئے گی اور میرے گھر میں آنے کے بعد وہ بیوہ عورت میرے بچوں کی ایسی تربیت کرے گی، وہ ماں کا رول ادا کرے گی، میری بہنوں کو ادب سکھائے گی، تربیت سکھائے گی، اخلاق سکھائے گی، انہیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھائے گی۔ اے اللہ کے نبی میری بہنوں کا خیال کرتے ہوئے میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ اللہ اکبر، رضی اللہ عنہم۔ اس طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنی خاندان والوں کی اس قدر تربیت کیا کرتے تھے، تربیت کا اس قدر خیال رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی کیسے تربیت کی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے ماتحتین کی کس قدر ادب کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے زندگی گزارا۔ ہماری اولاد کو آج اسی قدر تربیت کی ضرورت ہے۔ اولاد بگڑی ہوئی ہے، کتنی اولاد ایسی ہے 20 سال کا ہوا لڑکا، 25 سال کا ہوا ہے لڑکا، ادب سے ناآشنا ہے۔ آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پیدا ہو گئی، اولاد کا ہم نے اچھا نام رکھ لیا اور جب بڑی ہو گئی تو اسکول میں ڈال دیے، جب اسکول ختم ہو گئی کالج پڑھا لیے، جب وہ تعلیم اعلیٰ ختم کر دیے تو اس کو ایک جاب لگا دیے، شادی کر دیے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے۔ کامیاب یہ نہیں میرے بھائی، تم دنیا بنا رہے ہو، آخرت کے بارے میں سوچو۔ کتنی اولاد ایسی ہے تو انجینئر تو ہے وہ، لائر تو ہے وہ، لیکن اسے یہ بات نہیں معلوم کہ اللہ کے سامنے دن میں کتنے مرتبہ اسے نماز پڑھنا ہے، ظہر کی نماز کے رکعات کتنے ہیں اور اقامت کیسے بولی جاتی ہے، نماز میں اگر غلطی ہو گئی تو اس کو کیا کرنا ہے۔ کبھی کوئی امام صاحب نہیں آئے تو نماز پڑھنے کے لیے کوئی آدمی، ایک آدمی بھی آگے نہیں بڑھتا کیونکہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے۔ کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے میرے بھائی، آداب سکھائیے۔ خصوصاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، کہا کہ اے لوگو تم اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوتے ہیں، مسجد سے جوڑو۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، کہا کہ اگر وہ 7 سال کے بعد آنا نہیں چاہتے، 10 سال کی عمر کو بھی پہنچا ہے، مسجد کے آنے میں، نماز پڑھنے کے آنے میں کوتاہی کرتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ وہاں تم ادب کی مار مار سکتے ہو، ادب کی مار، ادب کی مار کے ذریعے سے اس کو تم مسجد کو لاؤ۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی ادب سکھانا ہے اولاد کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو مسجد لایا کرتے تھے اور باقاعدہ وہ تھوڑی موڑی شرارت بھی کیا کرتے تھے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے بچوں کے تعلق کو جوڑا، رشتے کو جوڑا۔ اس لحاظ سے مجھے اور آپ کو بچوں کی تربیت کا سب سے بڑا ہنر یہی ہے کہ ہم بچوں کو مسجد سے جوڑیں۔ وہ بچپن میں دیکھیں گے کہ میرے باپ نماز پڑھ رہے تھے، ان کے نماز کا طریقہ کیسے تھے، بچے سب کچھ لیتے ہیں میرے بھائی، وہ بچوں کی تربیت کرنا ہے، بچوں کی تربیت صحیح کرنا ہے۔ ادب ہی سے انسان انسان بنتا ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، ادب ہی سے انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے، تو ادب ہی سے اس کے اندر انسانیت آتی ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائی
آداب اپنی اولاد کو سکھائیں۔ ایک بات صحیح ہے کہ بہت سارے ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ میری اولاد بگڑی ہوئی ہے، نافرمان ہے، میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے اور میرے کوئی حقوق ادا نہیں کرتی۔ واقعتاً سچ بات ہے، بعض ماں باپ بڑے اچھے ہوتے ہیں، اخلاق والے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو تن من دھن کی کوشش کرتے ہیں کہ میرا بچہ کیسے بھی ادب والا بن جائے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ بے ادب بن جاتا ہے، اللہ کی آزمائش ہے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے، سوچنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود بے ادب ہوتے ہیں، اخلاق سے گرے ہوئی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی زندگی میں نماز نہیں، ان کی زندگی میں تہجد نہیں، ان کی زندگی میں لین دین میں بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں۔ جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے، بچوں کے تعلق سے شکایت کرتے ہیں کہ میری اولاد بے ادب نکلی ہے، میری اولاد کیا ہے، نالائق نکلی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی بچوں کا حق ادا کیا ہے کیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک باپ آیا، کہا کہ اے عمر، میری اولاد میرے ساتھ بڑی نافرمانی کرتی ہے، میرا حق ادا نہیں کرتی۔ وہ میرا خصوصاً ایک بیٹا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بلا کے بھیجا، کہا کہ بیٹے کیا مطلب ہے، تم اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے؟ بیٹے نے کہا، اے عمر رضی اللہ عنہ، میرے باپ نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے، میرے باپ نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا بیٹے کیا حق ہے بتائیے؟ کہا کہ اے عمر، یہ میرا باپ ہے، جب اس نے میری ماں سے شادی کی تھی، یعنی جب وہ اپنی بیوی کا انتخاب کر رہا تھا تو نیک بیوی کا انتخاب کرنا تھا، اس نے رقاصہ سے شادی کی۔ رقاصہ کا مطلب یہ ہے گانے والی، ناچنے والی سے شادی کی۔ چلو شادی ہو گئی، جب میں دنیا میں آیا، پیدا ہوا، تو میرا نام اچھا نام رکھنا تھا جس کا کوئی اچھا معنی ہو، عبداللہ عبد الرحمن رکھنا تھا، اس نے میرا نام رکھا وہ سمانی جعلا، یعنی اس نے میرا نام رکھا گندگی کا کیڑا۔ اور تیسرا، اس نے میرا حق ادا یہ نہیں کیا، زندگی میں اس نے مجھے ادب نہیں سکھائے، قرآن مجید کی تعلیم نہیں سکھائی، اور اب امید کرتا ہے کہ میں اس کا حق ادا کروں۔ بویا ہے کچھ اور کاٹے گا کچھ، جو بوئیں گے وہی نہ پھل آئے گا۔ تو اس نے میری تربیت ہی نہیں کی، تو میں کیسے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتا ہوں؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس نے اپنے حقوق کے بارے میں مانگا۔ تو ایک بات سوچنے کی یہ بھی ہے کہ بہت سارے ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو اخلاق اپنی اولاد کو نہیں سکھاتے اور یہ طلب کرتے ہیں کہ میری اولاد میرے حقوق ادا کرے۔ سوچنے کی بات ہے۔ حضرات، ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کیسے اخلاق کے بارے میں سنجیدہ ہوا کرتے تھے، اپنی اولاد کو علم و ادب سکھانے کے لیے بھیجتے ہوئے ایک نصیحت کرتے تھے، یا بنی لأن تتعلم بابا واحدا من ابواب الادب احب الی من ان تتعلم 70 بابا من ابواب العلم۔ بیٹے مدرسے کو جا رہے ہو سیکھنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، بیٹے مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوگی، علم کا ایک باب تم سیکھ کے آئے ہو اور ساتھ میں تمہارے پاس ادب موجود ہے، مجھے بڑی خوشی ہوگی، مجھے بڑی مسرت ہوگی کہ تم علم کے ساتھ ادب لے کے آئے ہو گھر کو۔ مجھے اس وقت بڑی ناراضگی ہوگی، میرے دل کو اس وقت بڑی تکلیف پہنچے گی، میں تمہیں اپنے گھر سے بھیج رہا ہوں اور تم علم کے 70 باب لے کے آ رہے ہو، لیکن تم اخلاق سے عاری ہو، ادب سیکھ کے نہیں آئے ہو، تو تمہارا یہ علم سیکھنا بیکار ہے۔ ادب کے بغیر آنے والا علم علم نافع نہیں ہو سکتا، ادب کے بغیر آنے والا علم اچھا علم نہیں ہو سکتا، ادب کے بغیر آنے والا علم بہت ہی نقصان کر سکتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب علم سیکھنے کے لیے بھیجتی تھی، یہ نصیحت کرتی تھی، بیٹا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، علم سے پہلے اپنے استاد کا ادب سیکھ کے آؤ۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سارے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یا ابن اخی تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم، یا ابن اخی تعلم الادب قبل ان تتعلم العلم۔ کہتے تھے کہ اے میرے بھائی، تم علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہو، علم سے پہلے ادب کو سیکھو، کیونکہ ادب کے بغیر جو آنے والا علم ہوتا ہے علم نافع نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، اور آپ کے طلباء کی تعداد 5000 ہے۔ غور کرو کتنی بڑی تعداد، 5000 طلباء بڑے بڑے دور دراز کا سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تاکہ آپ سے علم حدیث حاصل کریں۔ لوگوں نے لکھا ہے
5000 طلباء میں صرف 500 طلباء ایسے ہوتے جو آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، بقیہ 4500 طلباء آپ سے ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ آپ کیسے بولتے ہیں، کیسے پڑھاتے ہیں، آپ کیسے آپ لوگوں کو تربیت کرتے ہیں، کیسے آپ سمجھاتے ہیں، کیسے آپ سوال کا جواب دیتے ہیں، کیسے آپ کھاتے ہیں، کیسے آپ پیتے ہیں، کیسے آپ چلتے ہیں، آپ کے گفتگو کا انداز کیا ہے، آپ کے ملاقات کا انداز کیا ہے، آپ کے سونے کا انداز کیا ہے، آپ کے جاگنے کا انداز کیا ہے، یہ ساری چیزیں نوٹ کرنے کے لیے 4500 طلبہ آپ سے ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں کہ لوگوں، علم سے پہلے ادب سیکھو۔ واقعہ مشہور ہے، شام کے ایک علاقے میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، اتفاق سے ہارون رشید کا زمانہ تھا اور وہاں پر ہارون رشید موجود تھے، بالا خانے میں اپنی لونڈی کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے کہ دیکھا کہ باہر لوگوں کا ایک ہجوم جا رہا ہے، سڑکوں پہ لوگ چل رہے ہیں، بڑی دھول اڑ رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے، ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کے مانند لوگ دوڑ رہے ہیں، ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ ہارون رشید نے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو رہے ہیں، کیا بات ہے کہ اتنے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں؟ لوگوں نے آ کے کہا خراسان کے ایک عالم آئے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن مبارک آئے ہوئے ہیں، لوگ ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ جا رہے ہیں، لوگ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، لوگ ان سے ادب حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ ان کی یہ تڑپ کیا ہے، ان کو وہاں تک لے گئی۔ بازو میں لونڈی بیٹھی ہوئی تھی، کہا کہ آقا، ہارون رشید سے کہا آقا اجازت دیں، گستاخی نہ ہو، ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں۔ کہا کہ بولیے۔ کہا کہ آقا، حقیقی معنوں میں بادشاہ تم نہیں ہو، بادشاہ عبداللہ بن مبارک ہیں، ان جیسے لوگ ہیں۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ تم لوگ تو انسانوں کے جسموں پہ حکومت کرتے ہو، پولیس کی دباؤ کی وجہ سے اور اپنی فوج کی وجہ سے لوگوں پہ تم اپنا تسلط کرتے ہو، لیکن یہ وہ انسان ہے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ انسان ہے کہ سبحان اللہ لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے ہیں، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے آداب کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی اپنی زندگی میں اخلاق و آداب کو لاؤ۔ یہی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں علم سے پہلے 30 سال تک ادب کو سیکھا، اس کے بعد 20 سال میں نے علم کو سیکھا۔ تو ادب سے پہلے انسان کو، پہلے علم سے پہلے انسان کو ادب سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے حافظ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ادب کی تعریف کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں الاخذ بمکارم الاخلاق۔ ادب کیا معنی ہے؟ ادب کا مطلب یہ ہے، مکارم اخلاق کا نام ہی ادب ہے۔ ادب ہی سے انسان بنتا ہے، ادب ہی سے ایک مومن مومن بنتا ہے، ادب ہی سے ایک مسلمان مسلمان بنتا ہے، ادب ہی سے ایک عالم عالم بنتا ہے۔ بے ادب کبھی ایک مثالی مومن بن نہیں سکتا، بے ادب کبھی ایک مثالی عالم بن نہیں سکتا، بے ادب کبھی ایک مثالی مسلم بن نہیں سکتا۔ ادب پہلی شرط ہے صاحب ایمان کے لیے، ادب پہلی شرط ہے صاحب اسلام کے لیے، ادب پہلی شرط ہے صاحب علم کے لیے، ادب پہلی شرط ہے صاحب کمال کے لیے۔ ادب والے بن جاؤ۔ ادب جس شخص کے اندر آ جاتا ہے وہ ادب والا انسان اللہ کا مقرب بندہ بنتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ خود کہتے ہیں جو آدمی ادب سیکھنے میں سستی کرے گا اللہ اسے سنتوں سے محروم کر دیتا ہے، جو آدمی سنتوں کے ادا کرنے میں سستی کرتا ہے اللہ اسے فرائض سے محروم کر دیتے ہیں، جو آدمی فرائض کے ادا کرنے میں غفلت برتے گا وہ معرفت الہی کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب معرفت الہی کی لذت سے محروم ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا مبغوض بندہ بن جائے گا۔ اللہ کے مبغوض بندوں کا حشر کیا ہوگا؟ وہ نار جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو ادب ہی سے انسان بنتا ہے۔ تو اللہ کے بندو ادب کو اپناؤ، ادب والا انسان ہی، ادب ہی اس کا وزن ہے، ادب ہی اس کا ایمان ہے، ادب کے ذریعے سے ہی انسان کہلانے کا مستحق بن سکتا ہے۔ اس لحاظ سے ادب کا خیال کرتے ہوئے
زندگی میں ادب والا انسان بن کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے کردار کیسا تھا، آپ کا چلن کیسا تھا، آپ دنیا کو کیسے آداب دیے، ان آداب کو حاصل کر کے زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو، سننے والوں کو، پروردگار ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو باادب بن کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔